ایک مجاہد جاتا ہے ہاتھ میں اسپیک لے کر اور ٹینک کے اندر رکھ کے چلاتا ہے، ٹینک کے پرت سے اڑ جاتا ہے۔ یہ اگر اللہ کی نصرت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ لوگ، یہ چند سرفرے، یہ انہوں نے اتنی بڑی قوت سے ٹکرا کر اس کے ذات کو، اس کے غرور کو، اس کے تکبر کو خاک میں ملا دیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو اللہ کی رحمت سے نظر آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے ساتھ۔ اب جو چاہے ان کے ساتھ ہو جائے اور ان کے ساتھ ہو کر اللہ تعالیٰ کے یہاں سرخرو ہو جائے، اور جو چاہے تو ان سے منہ پھیر لے اور منہ پھیر کر اللہ تعالیٰ کے اجر سے محروم ہو جائے۔ لہذا آج کے اجتماع کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں سے یہ عزم لے کر اٹھیں کہ ہم اپنے اپنے علاقوں میں، اپنی اپنی مسجدوں میں، اپنے اپنے ذی اثر لوگوں میں یہ بات پیدا کریں گے کہ آج اس تاریخی لمحے پر اگر مسلمانوں نے حماس کا ساتھ نہ دیا تو یاد رکھیے اسرائیل ایک ایسا اژدہا ہے جو سارے ملکوں کو لپیٹ لے گا۔ اس کا منصوبہ مدینہ منورہ تک پہنچنے کا ہے، اور یہ منصوبہ کھلا ڈھکا چھپا نہیں ہے، اس نے نقشے طے کیے ہوئے ہیں کہ ہمارا گریٹر اسرائیل کا نقشہ یہ ہے جس میں مدینہ منورہ بھی آتا ہے۔ اور صرف اتنا نہیں، انہوں نے مجھے دکھایا جو کرنسی وہاں چلتی ہے، جو سکے چل رہے ہیں، اس سکے کے اوپر بھی اس کے گریٹر اسرائیل کا نقشہ بنا ہوا ہے جس میں مدینہ منورہ بھی آتا ہے۔ اور اگر آج یہ مجاہد، یہ سرفروش، یہ جانباز اگر کامیاب خدا نہ کرے نہیں ہوتے اور اسرائیل کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر کسی کی خیر نہیں ہے، پورے علاقے میں کسی کی خیر نہیں۔ لہٰذا ایک تاریخی لمحہ ہے، اس میں ہمیں ہر قیمت پر ان کا ساتھ دینا ہے، ان کی مدد کرنی ہے اور ان کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا۔ کہا جاتا ہے حماس کہا جاتا ہے کہ دہشت گرد گروپ ہے، العیاذ باللہ۔ یہ وہ گروپ ہے کہ جس کو تیار کیا احمد یاسین جیسے شخصوں نے، اور یہ سیاسی اعتبار سے بھی ایک سیاسی جماعت ہے جو بھاری الیکشن میں بھاری اکثریت کے ساتھ کامیاب ہوئی تھی، لیکن جب یہ بھاری اکثریت سے کامیاب ہو گئی تو جمہوریت کے دعوے دار انہوں نے کہا کہ ہمیں ان کی حکومت منظور نہیں، جیسے مصر میں ہوا تھا۔ مصر میں اخوان المسلمین کامیاب ہو گئی لیکن وہ اس کو ختم کر دیا گیا۔ الجزائر میں ہوا، الجزائر میں اسلامی قوت کامیاب ہو گئی، انہوں نے کہا یہ جمہوریت کے خلاف ہے، اس کو رد کر دیا۔ اسی طرح حماس بھی انتخابات میں کامیاب ہوئی، بھاری اکثریت سے ہوئی، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے کہا کہ اس کے بجائے ایک کٹپتلی حکومت قائم کر دی جس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی فیصلہ وہ اسرائیل کے بغیر نہیں کر سکتا۔ لیکن ان لوگوں کا جہاد جاری رہا اور جاری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی فتح و نصرت سے نوازیں گے۔ لہذا اب آپ حضرات سے گزارش ہے جس کے لیے یہ اجتماع بلایا گیا، اس مسئلے کو زندہ رکھنا ہے، اس مسئلے کو زندہ رکھنا ہے اور جگہ جگہ اس آواز کو پہنچانا ہے، اور لوگوں کے اندر مسجد اقصیٰ کی حرمت اور عظمت کا احساس پیدا کرنا ہے۔ اس کے لیے لوگوں کو امداد کرنے کے فریضے سے آگاہ کرنا ہے۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو صورتحال وہاں چل رہی ہے اس میں ساری نفلی عبادتوں سے زیادہ افضل عبادت ان کی امداد ہے، ساری نفلی عبادتوں سے زیادہ۔
یہاں تک کہ میرا دل تو یہ کہتا ہے کہ جو حضرات نفلی عمرے کرنے جا رہے ہیں تو اگر وہ اتنی رقم جو عمرے میں خرچ کرنی تھی وہ اگر ان کی مدد میں خرچ کریں انشاءاللہ عمرے سے زیادہ ثواب ملے گا. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جیسا عظیم محدث مفسر اور اتنے بڑے امام ہر سال حج کیا کرتے تھے، لیکن ایک مرتبہ حج کو جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ ایک بچہ وہ کوڑے دان سے ایک بری ہوئی مرغی اٹھا کے لے جا رہا ہے. اس سے پوچھا کہ کیوں اٹھائے تم نے؟ تو اس نے کہا کہ جی ہمارے گھروں میں فاقہ ہے، کوئی اور چیز ہمارے پاس کھانے کی ہے نہیں، لہٰذا یہ مرغی میں اپنے گھر کے کھانے کے لیے لے جا رہا. حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ سارا حج منسوخ، پورا قافلہ جو جا رہا تھا اس قافلے کو انہوں نے کہا کہ اب قافلہ حج کے لیے نہیں جائے گا، جتنا خرچہ ہم حج پر کرتے وہ آج ان بستی کے غریب لوگوں کی مدد کریں گے. اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں ہر نفلی عبادت سے زیادہ اجر و ثواب اس میں ہے کہ ان اپنے مجاہد بھائیوں کو مدد پہنچائے. الحمدللہ اس کے بہت سے راستے موجود ہیں اور بہت سے ادارے خدمت انجام دے رہے ہیں ان کے ذریعے. پرواہ نہ کریں کہ 10 روپے دیے جا رہے ہیں یا 15 روپے یا 1000 روپے دیا جا رہا ہے. جو پیسہ کم جتنا بھی کم ہو لیکن اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے وہ ہزاروں لاکھوں سے زیادہ بہتر ہے. لہذا کوئی فرد اس میں پیچھے نہ رہے اور سب امداد کرے اور اپنے مستدیوں سے اپنے علاقے کے لوگوں سے ان سے کہے کہ وہ اس میں حصہ لیں. اور پھر آخری بات یہ بھائی کہ ہمارا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے. اللہ تبارک و تعالی الحمدللہ قنوت نازلہ ہمارے ہاں بہت سی مساجد میں شاید سب میں ہو رہی ہے، اس کو جاری رکھنا چاہیے. البتہ شاید یہ بہتر ہو واللہ عالم کہ 1 مہینہ مسلسل کرے اور پھر تھوڑا سا وقفہ کر دیں، پھر 1 مہینہ کر دیں. اس طرح قنوت نازلہ کا سلسلہ بھی جاری رہنا چاہیے اور ہماری کوئی نماز ان مجاہدین کے حق میں دعا سے خالی نہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ کرنے والے ہیں، انہی کے ہاتھ میں سارے فیصلے ہیں. انشاءاللہ یہ دعائیں رائجاں نہیں جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اب ارے بھائی بس ہو گیا زندہ باد. اب اس محفل سے ظاہر ہے کوئی پیغام جانا چاہیے تو ایک اعلامیہ ہے جو اس محفل سے جاری کرنا ہے، وہ آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا جائے گا اور اس کے بعد آپ حضرات اس کی منظوری دیں گے تو اس کو اس پورے اجتماع کی طرف سے شائع کیا جائے گا. اس کے بعد نماز عشاء ہوگی انشاءاللہ، پھر کھانا. السلام علیکم.